السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ میرا نام مبشر لقمان ہے اور کئی مہینوں کی صحبتوں اور مشکلوں کے بعد بہت سے ساتھیوں کی شہادت، درجنوں کی گرفتاریاں اور پتہ نہیں کتنوں کے زخمی ہونے کے بعد آج علامہ سعد رضوی کو رہائی مل گئی ہے اور وہ واپس اپنے اہل خانہ کے درمیان آ گئے ہیں۔ یہ ان کا پہلا انٹرویو ہے جو انہوں نے شفقت فرمائی اور ہم لوگوں سے انہوں نے بات کرنا مناسب سمجھا اور یہ دے رہے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ ان کی رہائی کے پیچھے پتہ نہیں ایک نہیں دو نہیں لاکھوں لوگوں کی اجتماعی دعائیں ہیں۔ میں لوگوں کو جانتا ہوں جو بھیگی آنکھوں سے اشک بار ہو کے ان کی رہائی کے لیے، ان کی کامیابی کے لیے دعا مانگتے رہے۔ اور آج اب آپ اگلی آواز سنیں گے علامہ سعد رضوی صاحب کی۔ علامہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ علامہ صاحب بہت مبارک ہو، آپ کا یہ گھڑی بھی گزر گئی، ختم ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو سرخ روح کیا۔ جی هذا من فضل ربی اللہ الکبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا کرم ہے، سید عالم کے نگاہ خاص ہے۔ بس ہمارا تو کچھ نہیں ہے جی، مالکوں کی یہ سب کچھ۔ آپ کو کیسا لگ رہا ہے اب باہر آ کے؟ اب آپ کو یقین آ گیا کہ آپ کی رہائی ہو گئی؟ جی میں اس یقین سے ہوں، میں نے تو اپنے آپ کو قید سمجھا ہی نہیں تھا۔ جو تیرے عشق میں قید ہوئے وہ کیا قید ہوئے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ کو پتہ ہے رضوی صاحب کے جو ناموس رسالت ہے نا، اس کے لیے ہر پاکستانی اپنی جان دے سکتا ہے۔ بے شک ایسا ہی ہے جی۔ اور آپ کو اتنی کم عمری میں اللہ نے یہ اعزاز دے دیا کہ آپ اس کے امیر بنے اس تحریک کے۔ جی بالکل ایسے ہی۔ حضرت اب مجھے بتائیں، اب آپ کو کس وجہ سے اندر نظر بند کیا ہوا تھا؟ کچھ یہ تو پتہ چلے، اور غیر قانونی آپ کو کیا ہوا تھا؟ جناب یہ تو تمام کورٹس کے فیصلوں کے بعد قانون اور تمام ذمہ داران بھی نہیں جان سکے کہ ہم نے اس شخص کو کیوں بند کیا ہوا ہے۔ تو یہ تو ان سے پوچھا جائے کہ کیوں بند کیا ہوا ہے۔ جو بند ہے وہ کیا بتائے کہ میں کیوں بند ہوں، اسے صرف اتنا پتا کہ میں بند ہوں۔ علامہ صاحب مجھے خبریں ملتی تھی، میں لوگوں کو دیتا نہیں تھا کیونکہ میں چاہتا تھا کہ جب آپ آ جائیں تو آپ سے تصدیق کے بعد دوں کہ آپ کے اوپر تشدد بھی کیا گیا تاکہ آپ کوئی مطلب کا پولیس کی مرضی کا ویڈیو بیان جاری کر دیں شورا کے لیے۔ کیا ایسا ہوا تھا؟ دیکھیں جی، اس راہ میں سب کچھ ہوتا ہے لیکن آخر انجام کو دیکھا جاتا ہے۔ جو کچھ ہوا وہ ایک راہ تھی اور اس راہ میں سب کچھ قبول ہے، وہ گرفتاری ہو، تشدد ہو۔ میرے پر اس سے زیادہ تشدد کیا ہو سکتا ہے کہ میرے کارکنوں کا خون بہایا گیا اور میرے کارکنوں کو زخمی کیا گیا، ان کی ٹانگیں توڑ گئی۔ میں تو اس تشدد سے باہر نہیں نکل سکتا، ذاتی حیثیت میں تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی نا۔ لیکن مجھے جیل سامنے یہ دیکھ رہا ہو اور آپ کو معلوم ہو رہا ہو کہ آپ کے کارکنوں کا خون بہا جا رہا ہے، اور وہ لوگ جو بے قصور ہیں، جو صرف ایک اپنے احتجاج کے لیے نکلے ہیں اور تمام دنیا احتجاج کرتی ہے، ان کو گولیاں یا ان کو بلیٹ یا ان کو شیل فائر کیے جائے، تو میرے اوپر اس سے بڑا تشدد کیا ہو سکتا ہے؟ علامہ صاحب لیکن مجھے یہ بھی پتا چلا ہے کہ جیل میں آپ کے اوپر اتنا تشدد ہوا کہ آپ کے گردوں سے بلیڈنگ شروع ہو گئی تھی۔ سر جانے دیں یہ باتیں، چھوڑیں، ہم اس طرف چلتے ہیں جو آگے نئی راہ کھولے۔ یہ تو گزر گیا ماضی تھا اور بڑا حسین ماضی تھا۔ نہیں، لیکن آپ کے کارکنوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کتنی صعوبتیں اور تکلیف اٹھائی اور برداشت کی۔ دیکھیں جب میرے علم میں اور میرے کارکنوں نے کر کے دکھایا ہے کہ انہوں نے اتنی قربانیاں دی، تو ان کو پتا ہوگا کہ ہم جس کے اوپر ہم نے بھروسہ کیا ہے وہ ٹھیک ہی چل رہا ہے۔ اب مجھے بتائیں آگے کا لائحہ عمل کیا ہے؟ 4 شیڈول ختم ہو گیا آپ کے لیے، کل عدم کا لفظ ختم ہو گیا، سیاسی جماعت تسلیم ہو گیا، تو اب کیا لائحہ عمل ہے؟ جی لائحہ عمل وہی ہے جس کو ہم لے کر چلتے ہیں، وہ ناموس رسالت اور ختم نبوت کے اوپر کام ہے، اور اس ملک میں ہر ظالم کے پنجے سے مظلوم کو چھڑوانا ہے، اور ہر غریب اور مسکین اور جو ذہنی طور پر مفلوج کر دیا ہے ان ظالموں نے، ان کے چہروں پر مسکراہٹ لانا، یہی ہمارا آگے کا لائحہ عمل ہے۔ ان کو خوش رکھنا، ان کو خوش کرنا۔ اچھا، جب آپ کے ساتھ میٹنگز کرتے تھے یہ جیل کے اندر یا سیف ہاؤس کے اندر، تو کیا کیا مطالبات کرتی تھی حکومت والے آپ سے؟ دیکھیں جی، میرے ساتھ میٹنگ جو بھی ہوئی وہ ایک آفیشیل میٹنگ تھی، علماء کرام لے کر آئے، اور باقی جو ہماری جماعت کے معاملات کے اندر میٹنگز تھی وہ ہمارے ذمہ داران کے ساتھ کرتے تھے، شورا کے ساتھ، سارے جو باہر لوگ تھے۔ میرے ساتھ جو میٹنگ ہوئی وہ علماء کرام آئے، اور شاید وہ سب لوگوں کو دکھایا بھی گیا کہ وہ میٹنگ ہوئی۔
باقی یہ باتیں کرتے تھے کہ آپ اسٹیپ ڈاؤن لے لیں, اس پیچھے ہٹ جائیں, یہ وہ, تو ہر ایک کا اپنا ایک موقف ہوتا ہے, وہ اپنے طریقے سے بات کرتے تھے, ہم اپنے طریقے سے بات کرتے ہیں. ایسی کیا وجہ ہوئی کہ 2 دفعہ آپ لوگوں سے تحریری معاہدہ کرنے کے باوجود حکومت جو ہے وہ پھر گئی؟ اچھا, حکومت کا مسائل یہ ہیں کہ ان کو شاید اپنی ہی بات کے اوپر یہ یقین نہیں ہے, اور وہ اس کے اوپر کبھی کھڑے نہیں ہو سکے کہ وہ ہمارا وجود نہیں مانتے تھے کہ ان کا سیاسی کوئی وجود ہے یا یہ ہمارے شہری ہیں. وہ بس یہ کہتے تھے کہ یہ چند لوگ ہیں, ان کو ہم تر بتر کر لیں گے اور شیل فائر کریں گے اور گولیاں یہ جان تو دے سکتے ہیں. وہ جو مشن. جی جی, اچھا, تو یہ بیچ میں آپ کی بات کٹ گئی تھی کیونکہ انٹرنیٹ کا کنیکشن ویک ہے. آپ کارکنوں کی بات کر رہے تھے جو جان کا نذرانہ دے سکتے ہیں, ان کے متعلق بات کر رہے تھے آپ. جی جی جی, میں نے کہا کہ ان کو علامہ خادم حسین رضوی نے وہ عشق کے جام پہ لائے ہیں جو نشہ نہیں اتر سکتا, اور انہوں نے نشہ گولیوں سے اتارنے کی کوشش کی, بلٹ سے, فائر سے, وہ نشہ نہیں اترا. تو ان کو اس بات پہ یقین, اس بات پر لانے تک اتنے معاہدے ہوئے اور اتنا وقت لگا. اچھا, تو اب کل آپ کی یعنی علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی عرس کی تقریبات بھی شروع ہو رہی ہیں, تو یہ تو جو مجھے پتہ ہے جو کراؤڈ اکٹھا ہونا ہے اس سے تو آپ نے پھر لوگوں کو خوفزدہ کر دینا ہے. جی بالکل, یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم اس کراؤڈ سے لوگوں کو ڈرائیں یا یہ مقصد ہو کہ ہم اس سے اپنی پاور شو کریں. یہ ہمارا ایک روحانی سلسلہ ہے اور ہمارا ایک ایونٹ ہے, اور ہم اس کو بڑے زبان سے اور جناب ایک تربیتی لحاظ سے اور روحانی لحاظ سے اور ایک آگے کے لائے عمل کے لحاظ سے ہم اس کو منائیں گے, اور لوگوں کو اس بات سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. یہ جو ان کی وفائے رسول ہے نا ہمارے قائد کی, لوگ اس وجہ سے ان کے پاس جمع ہوتے ہیں اور ان کی باتیں سننے کے لیے اور ان کے پر فاتح کرنے کے لیے آتے ہیں, تو لوگوں کو ان باتوں سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. اچھا جی, اب حکومت فرانس میں تو بڑی تبدیلیاں ہو چکی ہیں. اگر ان کی ایمبیسی کی طرف سے یا کسی کی طرف سے کوئی معافی آ جائے صرف, تو کیا آپ لوگ اس پہ اتفاق کر لیں گے؟ تو معافی ملتی ہے یا نہیں, بحیثیت ریاست ان کو اتنی ذمہ داری کا کم از کم ضرور احساس ہونا چاہیے کہ جو ہم کر رہے ہیں اس سے لاکھوں جی اس سے لاکھوں دل مجروح ہوتے ہیں, اور جو مسلمان ہے وہ کائنات کی ہر چیز برداشت کر سکتا ہے, اپنے نبی کی عزت پر کوئی حرف برداشت نہیں کر سکتا. تو یہ ان کی معافی جو ہے وہ ادھر ہے. ہمارے لیے ہم تو کون ہے کہ ان سے معافی منگوائیں, ہمارا ان سے کوئی جھگڑا ذاتی تو نہیں ہے, ہمارا عزت رسول کا مسئلہ ہے. یہ معافی ادھر مانگے یا ادھر بات کریں, اور ہمارے ساتھ ان کا کوئی مسئلہ نہیں. ہمارا مسئلہ ناموس رسالت کا ہے ان کے ساتھ. وہ جب تک اس سے توبہ نہیں کرتے ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ ہم ان کی بات سننے کے لیے تیار ہیں. رائٹ. علامہ صاحب ایک دفعہ پھر آپ کو بہت بہت مبارک ہو. مجھے پتہ ہے آپ کی شورا کے اراکین آپ کے ارد گرد کھڑے ہیں, آپ کی میٹنگ شروع ہونے والی ہے, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, آپ کی محبت ہے, شفقت ہے, بہت مہربانی. مبشر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے بڑے کروشل ٹائم میں ایک بہت ہارڈ سٹینڈ لیا. اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جانوں کی نعمتوں سے مالا مال کرے. آمین. شکریہ. اللہ حافظ. اور اقصیٰ کی آواز کو اسی طرح پہنچانے کی توفیق دے. آمین آمین ثم آمین. اللہ حافظ. علامہ سعد حسین رضوی صاحب جو ہیں ان کو آج شام کو رہا کر دیا گیا. وہ مسجد رحمۃ اللہ عالمین پہلے گئے اور اپنے اہل خانہ سے ملے. اس کے بعد اب ان کے گھر کے اوپر یا ان کے مدرسہ جو ہے وہ گھر کے ساتھ ہی ہے, وہاں پہ اس وقت تک ہزاروں ان کے جو عاشق ہیں وہ وہاں پہ جمع ہیں. اور ویسے بھی کل سے پہلا عرس شروع ہو رہا ہے جناب علامہ خادم حسین رضوی صاحب کا, تو عقیدت مند جو ہیں ان کے جو زائرین ہیں وہ تو وہاں پہ جوک تر جوک آنا شروع ہو گئے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ اتنی کم عمری میں اتنے نوجوان شخص کو اللہ تعالیٰ نے کتنا رتبہ دے دیا اور عزت دے دی کہ پورا ملک ان کو دیکھ رہا ہے, پوری دنیا ان کو دیکھ رہی ہے, ان کی ایک ایک بات ایک ایک لفظ کو سن رہی ہے. اور انہوں نے کسی قسم کے شکووں کا اظہار نہیں کیا, انہوں نے کسی طرح جو ہے وہ فساد کی کوشش نہیں کی, انہوں نے کسی کو دھمکی نہیں دی, انہوں نے کچھ نہیں کیا. تو یہ اس سے آپ کو ان کا کردار اور افکار جو ہے وہ کافی کچھ پتہ چلے گا فرسٹ ہینڈ کہ وہ کس قسم کی گفتگو فرماتے ہیں. اور ان کے الفاظ کا چناؤ دیکھیں, انہوں نے مرہم ڈالنے کی کوشش کی ہے. ہمیں پتہ چلا ان کے ساتھ جیل پہ ان کے اوپر تشدد کیا پولیس والوں نے, انہوں نے ان کو بھی درگزر فرمایا اور اس کا بھی ذکر ایسے کیا جیسے کوئی ماضی بعید کی بات کر رہا ہوتا ہے.
اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کس کو کس کام کے لیے چن لے. بہرحال ہم تو دعا کو ہیں کہ جو بھی ہو اس ملک کے لیے، اس ملک کے رہنے والوں کے لیے اور ہر مسلمان کے لیے پوری دنیا میں امن ہو، عافیت ہو. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.